السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر ہم غسل جنابت کرتے ہیں تو اس میں پہلے وضو کر لیا جاتا ہے، اب اس کے بعد غسل ہو گیا، غسل کے بعد نماز وغیرہ کے لیے کیا دوبارہ ہمیں وضو کرنے کی ضرورت ہے یا وہی وضو جو پہلے کیا تھا وہ کافی؟ دیکھیے، اس میں بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ غسل جنابت کے علاوہ بقیہ جو غسل ہیں، جیسے گرمی ہے تو ہم غسل کر لیتے ہیں، گرد و غبار پڑا ہوا ہے صفائی کے لیے غسل کر لیتے ہیں، اسی طرح اور کئی غسل ہیں، تو سفر پہ جانا ہے، تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں۔ تو ان میں کیونکہ انسان کی طہارت حاصل کرنے کی نیت نہیں ہوتی، کیونکہ آلریڈی طہارت موجود ہے، یہ تو صرف گرمی کے لیے صفائی کے لیے ہم کر رہے ہیں، تو اس میں تو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جب نماز پڑھنا ہوگی تو ہمیں وضو کرنا ہوگا۔ البتہ جو غسل جنابت ہے، اگر وہ صحیح سنت کے مطابق کر لیا جائے اور اس میں ایک چیز اس کا احتیاط کیا جائے تو انشاءاللہ وہ غسل اس کے بعد یعنی وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی غسل سے ہی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہم سب کو علم ہے الحمدللہ کہ غسل جنابت یا اسی طرح خواتین کا جو پاکی کا غسل ہوتا ہے، مینسز جب ختم ہوتے ہیں، غسل حیض یا پھر غسل نفاس، یہ تینوں غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس، اس میں کیونکہ طہارت حاصل کرنے کی نیت ہوتی ہے تو ان کا حکم ایک ہی ہے، اور اس کا طریقہ بھی ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے مقام خاص کو اچھی طرح دھویا جائے، سطر کو اچھی طرح دھویا جائے، اس کے بعد اپنے ان ہاتھوں کو دھویا جائے، یہ دوسرا کام ہے۔ تیسرا کام نماز والا وضو کیا جائے۔ چوتھا کام کہ پانی لے کے سر کے دائیں حصے پر پھر بائیں پر بالوں کی جڑوں تک پہنچا کر پھر پورے جسم پر پانی بہا لیا جائے۔ تو اب اس میں کیونکہ طہارت کی نیت شامل ہے اور دونوں طہارتیں یا ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ بھی۔ طہارت صغریٰ وضو ہے، طہارت کبریٰ غسل ہے، یہ دونوں ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے اگر اس طریقے سے ہم نے وضو کر لیا، اس طریقے سے ہم نے غسل کر لیا، تو اس سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ غسل کے دوران یعنی پہلے ہم نے وضو کیا، اس کے بعد آپ غسل کر رہے ہیں، اس دوران اگر اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے تو وضو بھی انشاءاللہ صحیح ہے، غسل بھی صحیح ہے، اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر دوران غسل دوبارہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے بغیر کپڑوں کے یا جان بوجھ کے لگا لیا جاتا ہے تو ایسی شکل میں احتیاط اسی میں ہے کہ دوبارہ وضو کر لیا جائے۔ اگرچہ بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ اس طرح ہاتھ لگ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن احتیاطاً جو بات صحیح محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ غسل کر لیا جائے، وضو کر لیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مس ذاکرہ فلیتوضا، جو اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے وہ وضو کرے۔ تو کیونکہ یہ پہلے ہم یہ حصہ پہلے ہی دھو چکے ہوتے ہیں غسل سے پہلے، یہ نیچے والا حصہ شرمگاہ، مقام سطر، پردہ، یہ ہم نے اچھی طرح دھو لیا ہوتا ہے، تو دوران غسل اس کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آلریڈی ہم دھو چکے، اس لیے اگر تو ہاتھ نہیں لگا تو وہ وضو بالاتفاق صحیح ہے، اس سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہاتھ لگ گیا ہے تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ دوبارہ وضو کر لیا جائے، وضو کر کے نماز ادا کی جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔